السلام علیکم، ڈیجی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمیز۔ آج کی اہم اپڈیٹ میں بات کریں گے یونائیٹڈ عرب امارات کی جانب سے جاری کیے گئے اس بیان کی، جس نے نہ صرف خطے میں سیاسی اور سفارتی حلقوں کی توجہ حاصل کی بلکہ عالمی سطح پر بھی کئی سوالات کو جنم دیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنے حالیہ بیان میں واضح انداز میں کہا ہے کہ یو اے ای اپنی خود مختاری، قومی سلامتی اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قانونی، سفارتی اور عسکری حق محفوظ رکھنا ہے۔ اس بیان کو خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت سیکیورٹی، سیاسی کشیدگی اور علاقائی تنازعات مسلسل عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس بیان کو سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یو اے ای دراصل یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر اس کی سرزمین، عوام یا اس تنصیبات کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوا تو ریاست اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق حالیہ فیصلے اور اقدامات مکمل طور پر دفاعی حکمت عملی کے تحت کیے گئے، جن کا مقصد ملک کے شہریوں کی حفاظت اور اہم انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یو اے ای کو اس قسم کی سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ماہرین کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان کشیدگی، سمندری راستوں کی نگرانی، ڈرون حملوں کے خطرات اور حساس تنصیبات کو لاحق خدشات نے خلیجی ممالک کو اپنی دفاعی پالیسی پر مزید توجہ دینے کا مجبور کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات چونکہ عالمی تجارت، سرمایہ کاری، سیاحت اور توانائی کے شعبوں میں ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے وہاں استحکام برقرار رکھنا نہ صرف یو اے ای بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی جیسے ملک دنیا بھر کے سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں، لہٰذا حکومت کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کو ترجیح دے رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست اپنے مکمل خود مختار اختیارات استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس جملے کو سفارتی زبان میں ایک مضبوط انتباہ سمجھا جا رہا ہے، جس کا مقصد ممکنہ خطرات یا مختلف قوتوں کو واضح پیغام دینا ہے کہ یو اے ای اپنی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک اب صرف سفارتی بیانات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ جدید دفاعی نظام، انٹیلیجنس تعاون اور علاقائی اتحادوں کو بھی مضبوط بنا رہے ہیں۔ یو اے ای پہلے ہی جدید دفاعی ٹیکنالوجی، فضائی نگرانی اور سیکیورٹی نظاموں پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ ان تمام صورتحال میں ایک اور اہم پہلو علاقائی استحکام کا ہے۔ یو اے ای نے اپنے اس بیان میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ ریاست ایک طرف اپنی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتی ہے، جبکہ دوسری جانب سفارتی سطح پر بھی تنازعات کے حل اور خطے میں امن کے قیام کی حمایت جاری رکھنا چاہتی ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کے مطابق اس طرح کے بیانات صرف اندرونی سطح پر عوام کو اعتماد دینے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ عالمی برادری، اتحادی ممالک اور ممکنہ مخالفین کو بھی ایک واضح پیغام دیتے ہیں۔ ایسے بیانات سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ریاست پر صورتحال کے لیے تیار ہے اور اپنی قومی پالیسی پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ آخر میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات کا یہ بیان خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات اور قومی دفاعات کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ خطے کی سیاسی صورتحال کس سمت جاتی ہے اور خلیجی ممالک اپنے دفاعی اور سفارتی اقدامات کو کس حد تک مزید وسعت دیتے ہیں۔ ڈیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ڈیسی ٹی وی یو ایس اے۔ مریم کو عید ہمیشہ عید کی طرح محسوس نہیں ہوتی جب تک کہ آپ جیسا کوئی اس کے ساتھ خوشی کا لمحہ یا قربانی کا کھانا نہ بانٹے، لیکن وہ اکیلی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کئی خاندان ایسے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ کی قربانی کے ذریعے ہیلپنگ ہینڈ کھانے کے علاوہ لوگوں کی پرورش، دیکھ بھال اور وقار کا خیال کرتا ہے۔ اس عید پر اپنی قربانیاں ہیلپنگ ہینڈ سے بک کریں۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.